قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے حقائق سائنس آج کی اس ماڈرن صدی یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھ پا رہی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے وہ حقائق ہیں جو 1400 سال پہلے صحرا کی تپتی زمینوں پر نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور سائنس آج بھی پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں حافظہ اقرا اور آج ہم جانیں گے ایسے حقائق یعنی فیکٹس کے بارے میں جو 14 صدیاں پہلے قرآن پاک میں نازل ہوئے لیکن سائنس نے حال ہی میں دریافت کیے ہیں اور ابھی تک کر رہی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1، پانی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ آج کی ماڈرن سائنس نے مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی یہ ثابت کیا ہے کہ تمام جاندار زیادہ تر پانی پر مشتمل ہیں۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ بنیادی طور پر تمام جاندار پانی سے بنے ہیں۔ انسان تقریباً 60%، مچھلی تقریباً 80% اور پودے 80 سے 90% کے درمیان پانی پر مشتمل ہیں۔ قرآن میں زمین و آسمان کی تمام زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پہلے رہنے والے آدمی کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کائنات کی تمام زندگیوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے؟ پانی زمین کی سطح کا تقریباً 72% احاطہ کرتا ہے۔ یہ بھی وہی تناسب ہے جو قرآن پاک میں لفظ سمندر اور لفظ زمین ظاہر کرتا ہے۔ means the ratio of sea to the total sea plus land is equal to 71%۔ کائنات، دا بگ بینگ تھیوری۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کر دیا؟ 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈوین ہبل نے ایک قانون تجویز کیا جس کو ہبل لا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے مطابق خلا میں موجود تمام ہستیاں اپنے فاصلے کی متناسب رفتار سے دور ہو رہی ہیں۔ ہبل نے اپنا نظریہ شائع کرنے کے فوراً بعد ہی یہ دریافت کیا کہ نہ صرف کہکشائیں زمین سے دور ہو رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہر سمت پھیل رہی ہے۔ اس نے بگ بینگ تھیوری کی بنیاد رکھی جس میں کہا گیا کہ تقریباً 12 سے 15 ارب سال پہلے کائنات ایک انتہائی گرم اور گھنے نقطے سے وجود میں آئی تھی۔ بعد میں 1965 میں ریڈیو کے ماہرین فلکیات آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولزن نے ایک دریافت کے لیے نوبل انعام جیتا جس نے بگ بینگ تھیوری کی تصدیق کی۔ ان کے دریافت سے پہلے نظریے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ واحد نقطہ جس سے کائنات وجود میں آئی ہے ابتدا میں انتہائی گرم ہے تو اس کی حرارت کی باقیات کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ بقیہ حرارت بالکل وہی ہیں جو پینزیاز اور ولسن نے پائیں۔ 1965 میں ہی پینزیاز اور ولسن نے 2.725 کیلوین کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یعنی کہ CMB ریڈیشن دریافت کی جو کائنات میں پھیلتی ہیں۔ اس طرح یہ سمجھایا گیا کہ ملنے والی ریڈیشن بگ بینگ کی ابتدائی مراحل کی باقیات تھیں۔ فی الحال بگ بینگ تھیوری کو سائنسدانوں اور ماہر فلکیات کی اکثریت قبول کرتی ہے۔ ایمبریولوجی۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ پر ایک قطرہ بنا دیا، پھر ہم نے اس کو عرق بنایا اور پھر ہم نے عرق کو مدہ یعنی چبا ہوا مادہ بنایا۔ مسلمان سائنسدانوں نے طویل عرصے کے بعد یہ پتہ لگایا کہ رحم میں جنین کی نشو و نما ایک بتدریج عمل ہے جو ایمبریولوجی کی سائنس سمجھ کے مطابق ہے۔ اس قول کی تائید قرآنی آیت سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائے اور پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا اور پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ سو اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ آسمان کا تحفظ۔ سورۃ الانبیاء میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہی ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ آسمان اپنی تمام گیسوں کے ساتھ زمین اور اس پر موجود زندگی کو سورج کی مضر شعاؤں سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی حفاظتی طے نہ ہو تو زمین پر زندگی کا وجود ختم ہو جائے کیونکہ زمین کا درجہ حرارت -270 پر منجمد ہو جائے گا جیسا کہ خلا میں درجہ حرارت ہے۔
اور اگر آسمان زمین اور سورج کے درمیان سے ہٹ جائے تو سورج کی انتہائی گرم اور خطرناک شعاعیں زمین کو جلا کر راکھ کر دیں۔ اس لیے آج کی ماڈرن سائنس بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ واقعی آسمان ایک حفاظتی حصار ہے جو زمین کا اور اس پر رہنے والی انسانیت کا اور نباتات کو سورج کی گرم شعاؤں سے اور خلا کے ٹھنڈے درجہ حرارت سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان نہ ہو تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے۔ لوہا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اس کی زبردست قوت اور انسانوں کے لیے بہت سے فوائد کے ساتھ اتارا۔ والرتھ کے مطابق لوہا زمین کے اندر سے نکلی ہوئی دھات نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اربوں سال پہلے زمین پر شہاب ثاقب گرے تھے اور ان شہاب ثاقب یعنی میٹرائٹس کے اندر لوہا موجود تھا جو پھٹنے کی وجہ سے زمین پر آ گرا، جیسا کہ اوپر پہلے ہی قرآن میں ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرایا گیا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کی زبردست قوت کے ساتھ اتارا۔ مسلمان اس آیت کی تشریح لوہے کے سائنسی معجزے کے حوالے سے کرتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت اور حکمت کی یاد دہانی ہے۔ اس آیت کو ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود سائنسی معلومات قرآن کے نزول کے وقت معلوم ہی نہیں تھی اور قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آئرن یعنی لوہا انسانی جسم میں ایک اہم جز ہے، خاص طور پر ہیموگلوبن میں، خون کے سرخ خلیوں میں پروٹین جو جسم کی خلیوں تک آکسیجن پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں علم کا تصور صحیح اور غلط کو الگ کرنے والی رہنمائی اور روشنی ہے۔ جس طرح سورج ہمارے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں روشنی لاتا ہے، اسی طرح علم ہمارے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ بے شک اس طرح کے مزید حقائق جو قرآن مجید میں پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بنے ہوئے انسان سے ثابت ہوں گے، جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید حقائق کے بارے میں جانیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ضرور ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔